من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب بھی قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے تو اعوذ پڑھنا چاہیے۔ شیطان وہ کھلا ہوا دشمن ہے، وہ پریشان کرتا ہے، بہکاتا ہے، اسی لیے اعوذ پڑھنا چاہیے۔ اللہ اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان کے شر سے۔ اللہ ہمیشہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ شیطان کے شر سے ہم کو بچا دے، محفوظ کر دے۔ آج سورہ مزمل کا ہم لوگ ترجمہ تفسیر تلاوت کریں گے۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد طاوا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا واصبر علی ما یقولون واہجرہم ہجرا جمیلا وذرنی والمکذبین اولی النعمۃ ومہلہم قلیلا۔ یہ جو سورہ مزمل ہے یا سورہ مدثر، یہ شروع جب وحی نازل ہو رہی تھی یہ اسی وقت کی آیتیں ہیں، اس لیے اس کا متعین نہیں کرتے ہیں۔ یہ سورہ اسلام کی چیز ہے، جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت کی یہ صورتیں ہیں شروع کی۔ اس میں لوگوں کا ہے کہ یہ مکی ہے، اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ کچھ آیت اس میں سے، اور شروع کے پہلا رکوع جو ہے وہ مکے میں ہے، وہ دوسرے رکوع جو ہے وہ مدینہ میں ہے۔ کچھ اسی طرح کی مختلف رائے ہے مفسرین کا، لیکن پہلی سورہ جو اس کے پہلے رکوع جو ہے اس سورہ کے وہ مکی ہے، اور یہ مخاطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی ہے، اور اس کے بعد سے اس میں حکم ہو رہا ہے نماز تہجد کا۔
یا ایھا المزمل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کپڑا اوڑھ کے سوئے ہوئے ہے۔ مزمل کا مطلب ہوتا ہے کپڑا اوڑھ کے یا چادر اوڑھ کے سونے والے، اسی کو مزمل کہتے ہیں۔ یا ایھا المزمل، اے کپڑے اوڑھنے لپیٹ کر سونے والے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطبت انہی سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ پوچھیے قم اللیل الا قلیلا، یہ قم اللیل ہے کہ رات میں آپ قیام کریں۔ اب عصر ہے، مغرب ہے، مغرب اور عشاء پڑھنے کے بعد عموماً سو جاتا ہے لوگ، اور اس کے بعد جو ہے اس کے بعد 1 گھنٹہ سوئے گا، کچھ نہیں ہے۔ تو اس میں ہے کہ آپ رات بھر قم اللیل الا قلیلا، آپ جو ہے تہجد کی نماز پڑھیے، اٹھیے آپ اور آپ جو ہے تہجد کی نماز پڑھیے۔ اب تہجد کی نماز کے بارے میں ہے کہ تہجد کی نماز پہلے نہیں تھی، اور 5 نماز بھی فرض نہیں تھا۔ معراج کے بعد جو ہے 5 نمازیں فرض ہوئی۔ اب اس میں ہے کہ 5 نماز فرض نہیں ہے، تب یہ تہجد ہو رہا ہے، یا تہجد میں ہے کہ قم اللیل بھر رات نماز پڑھیے یا تھوڑا سا چھوڑ دیجیے۔ اب اس میں وضاحت نہیں ہے، مبہم ہے۔ اب تھوڑا کیا چھوڑا جائے، تب اس کا آگے کی آیت میں ہے نصفہ او انقص منہ قلیلا، اور اس میں سے تھوڑا کم کر لیں، مانے پوری آدھی رات وہ تو مغرب پڑھے گا، عشاء پڑھے گا، اس کے بعد ہی نا تہجد کی نماز ہوگی۔ تو تہجد جو ہے اور یہ فرض ہو گیا، اور اس میں سب پہ فرض ہو گیا اس وقت میں۔ تو سب لوگ جو ہے نماز پڑھتے تھے، کتنا پڑھا جائے تو آدھی پڑھ جائے، آدھا رات سوئے، مانے عشاء پڑھ کے سوئے، اس کے بعد آدھی رات سو تو اٹھ جائے۔ تو اس میں ہوا کہ آپ ایسا کیجیے کہ نصف پڑھیے، آدھی رات سے پڑھیے۔ تب ہوا کہ بھائی پڑھنے میں تو پاؤں ہاتھ پھول گیا، اور اتنا مشقت دن بھر کام یہ وہ، تب ہوا کہ وہ اتنا نہیں ہو تو کم کر دیجیے، تھوڑا آدھے نہیں اور کم کر دیجیے۔ وَانْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا، کم کر لیے اس میں تھوڑا۔ او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، یا کچھ بڑھا دیجیے، یہی مقدار رہی۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ 1 سال تک یا کچھ دنوں تک چلا یہ سب، جب تک کہ فرض نماز نہیں ہوئی۔ اسی میں دیا ہوا ہے کہ تہجد کا جو نماز ہے یہ مزمل ہی سے شروع ہوا ہے تہجد کا، اور یہ سورہ جو ہے ابتدائی زمانے میں کہا گیا ہے، اور یہ اس وقت کہا گیا جب 5 نمازیں امت پر فرض نہیں تھی، تب تہجد کا نماز پڑھنے کا حکم ہوا، اور سب کو حکم ہوا۔ یہ نہیں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص ہو، وہ نہیں ہوا۔ امام بغوی نے حضرت عائشہ اور کے حدیث کی بنا پر فرمایا ہے کہ اس آیت میں قیام اللیل یعنی رات کی نماز، قیام اللیل کا مطلب ہے رات کی نماز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام امت پر فرض تھی، اور یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب 5 نمازیں فرض نہیں تھیں۔ 5 نماز، اس آیت میں قیام اللیل یعنی تہجد کی نماز کو صرف فرض ہی نہیں کیا گیا، بلکہ اس میں کم از کم 1/4 رات سے مشغول رہنا بھی فرض قرار دیا گیا، کیونکہ ان آیت میں اصلی حکم یہ تھا کہ تمام رات بجتنا وہ قلیل نماز مشغول رہیں، اور قلیل کا بیان تفصیل آ گیا تھا کتنا ہوگا،
تو امام بغوی نے حدیث میں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رات کے اکثر حصوں کو نماز تہجد میں صرف فرماتے تھے سب لوگ، یہاں تک کہ ان کے قدم ورم کر گئے، پھول گئے، اور حکم خاصا بھاری معلوم ہوا۔ سال بھر کے بعد اسی صورت کا آخری حصہ فقرؤ ما تیسر منہ نازل ہوا۔ پھر بعد میں ہوا کہ بھائی جتنا آسانی سے ہو۔ تو یہ کب ہوا؟ یہ اس وقت ہوا جب 5 نماز فرض آ گئی، تو یہ ایک طرح سے منسوخ ہو گیا، اب سب کے لیے نہیں رہا، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بھی فرض نہیں رہا، یہ واجب رہا، تو وہ پڑھتے رہے۔ اب باقی جو بزرگان دین ہیں یا اور بھی علماء ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو پڑھتے ہیں تہجد کی نماز۔ اب اس میں کوئی 8 رکعت پڑھتے ہیں، کوئی 6 رکعت پڑھتے ہیں، اسی طرح ہے۔ اصل ہے قرآن کا پڑھنا، اس کے ساتھ جو ہے قرآن کا پڑھنا وہ ہے۔ اُوذِنَ لِی وَرْتِلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا۔ اب یہاں ایک ورڈ ہے رتل القرآن ترتیلا، یہ قرآن کو ترتیل سے پڑھنا، ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا۔ اب ایک بار شروع کیا قرآن اور دھڑا دھڑ پڑھنے شروع کیا۔ اب ترتیل کیا چیز ہے اس کے بارے میں الگ الگ رائے نہیں ہے، سب کی رائے ایک ہی ہے۔ تو ترتیل کا مطلب دیا ہے کہ ترتیل کے لفظی معنی کلمہ کو سہولت اور استقامت کے ساتھ منہ سے نکالنے کا، میں ترتیل ٹھہر ٹھہر کے پڑھو۔ اب ٹھہر کے پڑھنا بھی ہے، اس کو سمجھنا بھی ہے، زبان سے ادا کیا تو قلب میں ہی جائے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور اس کا کیا اثر ہے، اس کو بیان کیا ہے۔ حضرت ام سلمہ نے بعض لوگوں نے رات کی نماز میں آپ کی تلاوت قرآن کی کیفیت دریافت کی تو انہوں نے نقل کر کے جس میں ایک ایک حرف واضح تھا وہ فرمایا۔ یہ ترمذی، ابو داؤد، نسائی، مظہری سب میں دیا ہوا ہے۔ اس میں ہے کہ تلاوت صاف صاف ہو اور ہر ورڈ کو ظاہر ہونا چاہیے، اور اس ورڈ کا کیا مطلب ہے اس کو سن کے اس کا اثر بھی اپنے جسم پر لینا چاہیے۔ اب کہیں عذاب کا ذکر ہے تو رونے کا ہے، معافی مانگنے کا ہے، کہیں جنت کا ذکر ہے تو خوش ہونے کا ہے، اس طرح کی باتیں۔ اسی میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صرف پڑھنا ہی نہیں ہے، اس کو قرات جو ہے وہ تلاوت کو خوش گلو کے سے خوش آوازی کے ساتھ پڑھنا ہے، یہ ہے لگا ہوا اس کے ساتھ، خوش آوازی کے ساتھ جہرن تلاوت کرنا، زور سے تلاوت کرنا ہے، یہ نہیں کہ من میں کر لے، وہ بھی نہیں۔ اور اس میں بندش بھی ہے کہ ایسا نہیں ہوگا کہ گانا گا رہا ہے، ویسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ خوش آوازی کا مطلب وہ نہیں ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد ہے کہ قرآن کی ترتیل کی ہے، میرے ماں باپ سے قرآن ہو، اصل ترتیل وہی ہے کہ حروف و الفاظ کی ادائیگی بھی صحیح اور صاف ہو، اور پڑھنے والا اس کے معنی پر غور کر کے اس سے متاثر بھی ہو۔ جیسا کہ حسن بصری رحمۃ اللہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک شخص پر ہوا جو قرآن کی ایک آیت پڑھ رہا تھا اور رو رہا تھا۔ آپ نے لوگوں سے فرمایا کہ تم نے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم سنا ہے کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، یہی ہے ترتیل، یہ بتایا، یہ قرطبی سے ہے۔ اب وہ ترتیل کا اور آگے معنی اس میں آیا ہے کہ ترتیل کا یہ
اس میں حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا قرآن پڑھنے والے سے کہا جائے گا پڑھ اور ترقی کر اور ترتیل کر، تیری منزل اس آخری آیت کے پاس ہے جو تو پڑھتا رہتا ہے۔ احمد، ترمذی، ابو داؤد اور نسائی کی ہے۔ ترتیل کا معنی ہے، یہ مظہری تفسیر مظہری سے ہے کہ ترتیل کا معنی ہے سہولت اور راستے کے ساتھ زبان سے لفظ کو نکالنا۔ حضرت ابن عباس کی سے مروی ہے کہ رتل قرآن کو کھول کر بیان کر۔ حسن بصری سے بھی یہی مطلب مقبول ہے، صاف صاف۔ ترتیل کا معنی ہے ایسی قرأت جس میں ارسال ہو۔ قتادہ نے کہا کہ حضرت انس سے دریافت کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأت کیسی تھی؟ فرمایا کھینچ کر تھی۔ پھر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی قرأت اللہ اور رحمان اور رحیم کی کھینچ کر کی، بخاری شریف۔ میں کہتا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے لام کے بعد اور رحمان کی میم کے بعد الف کا اظہار ایک حرکت کی برابر کیا، اور رحیم میں وقت کی حالت میں 2 حرکتوں کی برابر کیا، اور وصل کی حالت میں تو بالاجماع رحیم میں بھی ایک ہی حرکت کی برابر کیا جائے گا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأت دریافت کی گئی تو آپ نے قرأت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح کرتے ہوئے ایک ایک حرف کھول کر پڑھا، یعنی فرمایا کہ ایک ایک حرف علیحدہ علیحدہ پڑھتے تھے، تمام حروف الگ الگ سمجھ میں آ جاتے تھے۔ ترمذی، ابو داؤد، نسائی۔ یہ بھی حضرت ام سلمہ سے منقول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرأت توڑ دیتے تھے، یعنی الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر ٹھہر جایا کرتے تھے، ٹھہراؤ کرتے تھے، پھر الرحمن الرحیم پڑھ کر ٹھہراؤ کرتے تھے۔ اور ترمذی میں کہتا ہوں ترتیل کے اندر خوش آوازی سے قرآن پڑھنا بھی شامل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ اللہ کسی چیز کی طرف اتنا متوجہ نہیں ہوتا جتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش آوازی سے قرآن پڑھنے کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ یہ بخاری اور مسلم شریف سے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کی دوسری روایت میں ہے کہ اللہ اتنی توجہ کسی چیز کی طرف نہیں کرتا جتنی اس خوش آواز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرتا ہے جو بلند آواز سے قرآن پڑھ رہا ہو، بخاری و مسلم شریف۔ حضرت ابو ہریرہ کی دوسری روایت میں ہے کہ اللہ اتنی توجہ کسی چیز کی طرف نہیں کرتا جتنی اس خوش آواز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتا ہے جو بلند آواز سے قرآن پڑھ رہا ہو، بخاری و مسلم شریف۔ حضرت حذیفہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا قرآن کو عرب کے لہجوں اور آوازوں میں پڑھو۔ قرآن کو جو عرب کے لوگ پڑھتے ہیں اور اس میں بھی کہا گیا ہے دیہات میں جو پڑھتے ہیں سو قرآن میں گانا گانے کے لیے منع کیا گیا ہے یا شعر کی طرف پڑھنے کے لیے منع کیا گیا ہے۔ یہ ہے ترتیب۔ پڑھنے جب بھی پڑھنا چاہیے الحمدللہ رب العالمین، رک، پھر الرحمن الرحیم، پھر رک، ایسے پڑھنا۔ اور دوسری ہے کہ ترتیل سے پڑھنا ہے، اس کے بعد ہے اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، اور حکم ہوا اللہ تعالیٰ کا کہ ہم آپ پر ایک بھاری کلام یعنی قرآن کریم نازل ہو رہا ہے تو ہونے والا ہے، اس کو یہ فرمایا گیا إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْعًا وَأَقْوَمُ قِيلًا۔ اور یہ جو قرآن پڑھنے کا ہے اس کو ایسا سمجھ کے پڑھنا چاہیے کہ معنی دل کے اندر اترتا جائے اور اس کے مطابق چلتا جائے۔ اس میں ہے ایک آیت ہے کوئی
اس میں تھا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کی آیت تھی جس کا معنی تھا کہ اللہ تعالیٰ اگر تو عذاب دے تو ہم تو تیرے بندے ہیں، اور تو معاف کر دے تو یہ تیری قدرت میں ہے، تیرے بس میں ہے، سب کچھ ہے۔ اب اسی کو پڑھتے چلے گئے، پڑھتے چلے گئے، پڑھتے چلے گئے، میں نے اسی کو میں نے اثر لینا ہے قرآن کا، سمجھنا ہے، سمجھ کے پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تابعین و اصلاح امت کا ہمیشہ یہ عمل رہا کہ اس نماز کو سو کر اٹھنے کے بعد آخر شب میں ادا کرتے تھے، اس لیے وہ افضل و اعلیٰ اور برکات سے زیادہ نصف سنت قیام اللیل اور ناصر اللیل کی عشاء کی نماز کے بعد ہر نماز نفل سے ادا ہوتی ہے۔ ارشد و تعاون اس میں ہے کہ دوسری جگہ ہے کہ ائمہ تفسیر میں ہے کہ ابن زید اور حضرت عباس سے ان کے یہی قول مقول ہے کہ ابن زید نے فرمایا مراجع ہے کہ رات کے وقت نماز کے لیے اٹھنا قلب، نگاہ، کان، زبان سب میں باہمی موافقت پیدا ہوتی ہے، یعنی بہت زیادہ مؤثر ہے رات کا، کہ رات میں اٹھ کے قرآن کو اگر پڑھا جائے تو اس کو قلب پر بھی اثر ہوتا ہے، دماغ میں بھی سمجھ میں بات آتی ہے، اور وہ بہت مناسب وقت ہے رات کو کہ قرآن پڑھا جائے۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، اب یہی ہے کہ صاحب بے شک آپ کے لیے دن میں کیا ہوتا ہے کہ مصروفیتیں بہت سی رہتی ہیں، اس میں پڑھنے کا موقع نہیں رہتا ہے۔ اور وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، یہ بہت بڑی آیت ہے، اس میں وَاذْكُرِ اسْمَ، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا نام کا ذکر، اللہ 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 ہی پڑھتے رہو، یا لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو، جیسے بھی ہو، یعنی اللہ کا ذکر ہمیشہ ایسا ہونا چاہیے کہ صرف زبان پر ذکر نہیں ہو بلکہ دل بھی ذاکر ہو جائے، اور انسان کو لگے کہ ہم بول رہے ہیں، وہ اللہ ہمارا سن رہا ہے اور وہ دیکھ بھی رہا ہے ہم کو، ہم بول بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، اور قرآن جو پڑھ رہے ہیں وہ دل میں ہمارے اتر بھی رہا ہے۔ تو کہا کہ وہ تبتل الیہ تبتیلا، اس کا مطلب ہے سب سے ٹوٹ کر اس کے ہو جاؤ، مانے اب رہبانیت نہیں ہے اسلام میں کہ ساتھ سب سے قطع تعلق کر لو، یہ کر لو، وہ کر لو، نہیں، لیکن اس وقت جب تم قرآن کی تلاوت کر رہے ہو یا پڑھ رہے ہو تو اللہ کا ذکر کرو، تو وہ ایسا کرے کہ تم اللہ تم کو دیکھ رہا ہے، تم اللہ کو تو نہیں دیکھ رہے ہو لیکن یہ محسوس کرو کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے، اور اللہ جب دیکھ رہا ہے تو وہ سن بھی رہا ہے تمہارے یہ اس ذکر کو، اللہ اکبر نہیں، یا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ ہی پڑھتے رہو جو، تو یہ ہے کہ وہ تبتل الیہ تبتیلا، سب سے ٹوٹ کر بے تعلق ہو کر اللہ کی طرف جو ہے تمہارا دھیان ہو، اور تم پڑھتے رہو، اللہ سنتا رہے، اس کا فیض تم کو ملے، کھو جاؤ اللہ میں، یہ ہے مطلب۔ رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا، اس میں ہے کہ اللہ کا کیا ہے، مغرب بھی مشرق بھی، چاروں مشرق، چاروں یہ جو دونوں ہے ادھر کا ادھر کا، چاروں مغرب مشرق سب جو ہے اللہ کا ہے۔ تو فرمایا جا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے اور سارے انسانوں سے کہ اس کے سوا لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ جب کوئی معبود ہی نہیں ہے تو تم کیا کرو کہ اس کو اپنا کارساز بنا لو، اس لیے ہر انسان کو اللہ کو کارساز بنانا چاہیے، اللہ ہی کارساز ہے، وہی ساری قدرت اس کے ہاتھ میں، وہی زمین آسمان سب کا مالک، بنانے والا بھی، تمہارا بنانے والا بھی، تم کو جنت دینے والا بھی، جہنم میں بھیجنے والا بھی، تمہارے برے کرتوتوں کی وجہ سے، اچھا کام کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، برا کام کرو گے جہنم میں جاؤ، اور کوئی بھی بات ہے تو اللہ کا حوالہ کر دیا، اللہ ہماری یہ پریشانی ہے تو اس کو دور کر دیا، اللہ کارساز ہے، تو کارساز ہے ہمارے انکام میں،
یہ کرنا چاہیے. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا. اب یہ وہاں قریش جو تھے وہ تو مانتے نہیں تھے، قرآن کو مانتے نہیں تھے، رسول کو مانتے نہیں تھے، اللہ کو مانتے نہیں تھے. وہ تو بتوں کی پوجا کرتے تھے. اب ان کے سامنے قرآن پڑھا جا رہا ہے تو وہ تو مذاق اڑاتے تھے، کہتے تھے کہ اپنا کہیں سے سیکھ کے آتا ہے، ادب سناتا ہے. ان کو ہوتا تھا کہ بھائی یہ اللہ کا جو ہے یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، یہ اپنے سے کہیں سے سیکھ کے آتا ہے. ابھی رحمان کیا چیز ہے یہ سب. اب کہتے تھے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، وہ پڑھ کے سناتے تھے لوگوں کو. تو وہ لوگ ان کو طرح طرح سے تنگ کرتے تھے کہ تم اپنا جو کچھ کرتے ہو کرو، لیکن ہمارے بھی تم کو بڑا بڑا مت کرو. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم سے وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ. جو یہ لوگ کہتے ہیں نا، آپ اس پر صبر کیجیے. کیا کیجیے؟ آپ اس پر صبر کیجیے. اور وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اور اس سے اچھی طرح کنارہ کش ہو جائیے. ان کو چھوڑ دیجیے ان کے حال پر. آپ ان سے مت لڑیے جھگڑے دیے. اور تو دوسرا کیا راستہ ہوگا؟ وہ گالی بک رہا ہے، یہ بری بات کر رہا ہے، اللہ کے بارے میں خلاف بول رہا ہے، انسان ان کے بارے میں خلاف بول رہا ہے. لیکن یہی حکم ہوا وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کہا کہ اس میں جو مالدار لوگ ہیں، غریب لوگوں پر کہیے، وہ بیچارہ آپ کی بات سنے گا تو اسلام میں آ جائے گا. غریبے لوگ آتے رہے آتے. یہ بڑے بڑے دولت والے ہیں، سردار لوگ ہیں، ان لوگوں کو چھوڑ دیجیے، ان کے حال پر چھوڑ دیجیے. جو مالدار لوگ ہیں سب لوگوں کو چھوڑ دیجیے اور ان کو تھوڑی مہلت دے دیجیے. اللہ تو انصاف کر ہی دے گا. ان الذین انکالا وجحیما، بے شک ہمارے عذاب ہے اور دہکتی آگ. آپ ان کو چھوڑیے نا، حساب کتاب ہوگا. غلط کام کیے ہوں گے جہنم میں جائیں گے، اچھا کام کیے ہوں گے جنت میں جائیں گے. ان لدین انکالا وجحیما، دہکتی آگ ہے، عذاب ہے جہنم ہمارے پاس. وطعاما ذا غصة وعذابا أليما، اور کھانا بھی ایسا ہمارے پاس ہے زقوم وغیرہ کہ گلے میں اٹکا دے گا، ایک دم چھیل دے گا، ختم کر دے گا ان کو. اور عذاب ہے کیسا میرے پاس؟ دردناک عذاب ہے آپ کا عذاب. یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا. کہا کہ جس دن زمین اور پہاڑ کانپنے لگے، قیامت آ گئی، یہ سب کانپنے لگے گا اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا، چورا چورا ہو جائے گا، اور ریت کے تودے کے جیسا ہو جائے گا، ٹھیک ہے، ایسا ہو جائے گا. اور اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا. کہا کہ ان لوگوں سے کہا کہ بھائی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے رسول بھیجا ہے، ویسے ہی رسول بھیجا ہے. علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، فرعون پر جیسے موسیٰ علیہ السلام رسول بھیجے گئے تھے، اسی طرح ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول بنا کر تمہارے درمیان بھیجا ہے. فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولُ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا. پس فرعون نے رسول کا کہنا نہیں مانا. فرعون نے جو موسیٰ علیہ السلام تھا اس کا کہنا نہیں مانا. اللہ نے ان کو کیا کیا؟ اس کو بڑے بال پکڑ کے پکڑ لیا، سخت پکڑ لیا. ان کو عذاب نازل ہوئی، ڈبا دیا گیا، ان کی لاش بچی رہی نصیحت کے لیے تاکہ وہ ہو گیا. جب یہاں کہا جاتا فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا. سوچو تم اگر کفر کرتے رہے، تم نے رسول کی بات نہیں مانی اور انکار کر دیا، رسول کا انکار کر دیا تم نے اور ان کی بات نہیں مانی، تو اس کا تو حال وہی حشر ہوا، فرعون کا حال وہی ہوا. تو تمہارا بھی حال کیا ہوگا
جب قیامت آئے گی جس میں بچہ بوڑھا ہو جائے، مانے اتنی مصیبتیں، اتنی تباہی، اتنی گرمی، اتنی تپش ہوگی۔ السماء منفطر بہ کان وعدہ مفعولا، جیسے آسمان بھی پھٹ جائے گا جو قیامت آ گئی، آسمان بھی پھٹ جائے گا، زمین بھی آسمان، تو اللہ کا تو وعدہ پورا ہونے والا ہے۔ قیامت جب بھی ہے اللہ نے وعدہ کیا، کب ہوگی کیا ہوگی سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا ہے۔ ان هذه تذکرۃ فمن شاء اتخذ، بے شک یہ قرآن کیا ہے؟ ایک نصیحت۔ آپ کیا کیجئے، جو کوئی چاہے اس کو پڑھ کے سمجھ کے اس کے راستے پر چل کے الی ربہ سبیلا، اللہ کے راستے پر جا سکتا ہے۔ یہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، نجات کی کتاب ہے، یہ سیدھا راستہ بتاتی ہے، صراط مستقیم پر چلاتی ہے۔ تو جو آدمی اس کو پڑھے گا، سمجھے گا، اس پر عمل کرے گا، وہ جنت میں جائے گا اور سیدھے راستے پر صراط مستقیم پر چلا جائے گا۔ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلث اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک، بے شک آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ کبھی 2/3 رات کے قریب قیام کرتے ہیں، کبھی آدھی رات، کبھی اس کا تہائی حصہ، اور جو آپ کے ساتھی ہیں ان سے ایک جماعت بھی، اور آپ کے ساتھ صحابہ سب بھی پڑھتے تھے، تو ایک جماعت بھی وہ بھی پڑھتی ہے۔ اللہ رات اور دن کا اندازہ فرماتا ہے۔ واللہ یقدر اللیل والنہار، اللہ کو معلوم ہے دن کیا ہے رات کیا ہے، اسی کو گھٹاتا ہے بڑھاتا ہے۔ علم ان لن تحصوا فتاب علیکم فاقرؤوا ما تیسر من القرآن، اب نازل ہو چکا ہے، ہمارے تہجد اٹھ رہا ہے، تہجد کا خاتمہ ہو رہا ہے اس آیت سے، کہ وہاں 5 وقت کا نماز فرض آ گیا، جب وہ فرض آ گیا تو اس کو ہٹا دیا گیا، اب یہ فرض نہیں ہے، نہ رسول اللہ پر نہ اس کچھ، اب یہ رہا کہ جو پڑھ لے گا تو ثواب کا ہے، اور لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ہمیشہ کرتے رہے، تھوڑا کم 8 رکعت، کبھی ہے 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت، الگ الگ طرح سے، اس میں ہے اصل قرآن کا پڑھ، کہ قرآن جو پڑھا جائے تو ترتیب کے ساتھ پڑھا جائے، اس کو سمجھا جائے اور اس پر عمل کیا جائے، یہ ہے۔ مرغ پڑتا وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ فاقرؤوا ما تیسر منہ، کہا کہ روزی تلاش کرتے ہوئے زمین میں سفر کریں گے، کہا کہ آپ میں اتنے لوگ ہیں، کوئی اپنی روزی کے تلاش میں جائے گا، کوئی جہاد میں جائے گا، کوئی مانے کئی دوسرے ہیں اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے، کچھ لوگ سفر میں رہیں گے، کچھ روزی کی تلاش میں رہیں گے، تو اللہ نے کیا فرمایا کہ اب آپ اتنا مت کیجیے، فقرؤ، بس پڑھ لیا کرو، کتنا؟ ما تیسر منہ، اس میں سے جتنا ہو سکے آسانی سے۔ یہ قرآن کو کہا گیا ہے کہ نشاد جب تک باقی رہے اور آسانی سے جتنا تم پڑھ سکتے ہو اتنا ہی پڑھو، لیکن ورتل القرآن ترتیلا، سمجھ کے پڑھو تاکہ تم اس کا مطلب بھی سمجھو، وہ تمہارے دل میں بھی اترے، اور تم پڑھتے جاؤ، اللہ سنتا جائے، تم کو دیکھتا جائے، تمہارے دل میں خیال ہو کہ ہم اللہ کو سنا رہے ہیں قرآن کو، تب یہ ہو رہے گا تو اس کا اثر بھی پڑے گا۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اب نماز قائم کرو، آ گیا 5 وقت کی نماز کا ہے، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو، زکوٰۃ بھی، اب یہ چونکہ دونوں چیز جو ہے مدینہ منورہ میں زکوٰۃ کا بھی حکم تھا، جہاد کا بھی حکم، مکہ میں تو نہیں تھا کہ جہاد کریے، وہ بچتے تھے، اور اس وقت میں وہ تھا ہی نہیں، شروع کا دور تھا، تب اس میں ہے کہ زکوٰۃ دینے کا حکم ہو گیا،
اور اللہ کے اخلاص سے قرضاً حسنا، قرضاً حسنا کہتے ہیں کیسے نہیں، زبردستی نہیں دینے کا، اخلاص سے کہ بھائی ہمارے پاس دیا ہوا جو کچھ ہے سب تو اللہ ہی کا ہے، تو اس میں سے تم جو ہے اللہ کو قرض کیا کرو۔ ایک تو ہوتا ہے فرض ہے کہ اتنا ہے اتنا زکوٰۃ دینا ہے، اس کے حساب سے سال میں حساب ہوتی ہے وہ دینا۔ وہ دوسرا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، جہاد کے سامان خریدنے کے لیے خرچ کرنا، مسلمانوں کے ایسے مسائل آ گیا اس میں خرچ کرنا، کسی کی شادی کرا دینا، کسی کو بیاہ دینا۔ تو اس میں ہے کہ آپ جتنا بھی کرتے جائیے گا فلاح کا کام، اسی کو قرض حسنہ کہتے ہیں، اور اخلاص ہو، دل میں کوئی تنگی نہیں ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک بڑھا کے دیتا ہے۔ وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وهو خير وأعظم أجرا۔ کوئی نیکی جو تم اپنے لیے آگے بھیجو گے وہ تو اللہ کے یہاں بہتر ہے، کئی گنا بڑھا کے ملے گا، اس کا اجر بڑا ہے۔ اور واستغفر اللہ، اب ہمیشہ اللہ سے گھمنڈ نہیں آگے تم میں کہ ہم بڑا نمازی ہو گئے، بڑا قرآن پڑھ رہے ہیں، بڑا نیک کام کر رہے ہیں، اجتماع کروا رہے ہیں، ہم اچھا کام کر رہے ہیں، بچے کی شادی کرا رہے ہیں، نہیں، تمہارا کام ہے واستغفر اللہ، اور اللہ سے ہر وقت مغفرت کی دعا مانگے، نہ جانے کون سی غلطی کرو گے جانے انجانے، تاکہ تم میں گھمنڈ آنے نہیں پائے۔ تکبر اللہ تعالیٰ کسی کا پسند نہیں کرتا ہے، دولت آ گیا تم گھمنڈ میں چور ہوئے، سب برباد ہو گیا۔ ان اللہ غفور رحیم، اور اللہ جو ہے وہ غفور رحیم، بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اس لیے کچھ ہو جائے ترت اللہ توبہ استغفار کرنا چاہیے، اور اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اور اپنے مسئلے کو اللہ کے حوالے کر دینا چاہیے۔ اللہ ہمارے اس کو ختم دعا میں اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اے اللہ، ہم لوگوں نے جو قرآن کی تلاوت کی، اس کا ترجمہ و تفسیر کیا، اس کے معنی کو سمجھا، اے اللہ اس میں جو کمی یا خامی رہ گئی ہو اسے درست کر کے قبول کر لیا جائے، اور اس کا جو ثواب ہو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے آل، ان کے ازواج، ان کے اصحاب، ان کے ائمہ صلحاء، بزرگان دین، صحابہ کرام، چاہے جتنے بھی مومنات، اور یہاں جتنے لوگ مجلس میں بیٹھے ہیں، جس کو فرشتے چاروں طرف سے گھیرے ہیں، اور اللہ بھی دیکھ رہا ہے کہ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، اس کے معنی کو سمجھا جا رہا ہے۔ اے اللہ توفیق دیجیے کہ ہم قرآن کی جو آیتیں ہیں اس کو سمجھیں، اور اس کو سمجھ کے پڑھیں اور تلاوت کرتے رہیں، اور اس پر عمل کرنے کی توفیق بنے۔ اے اللہ جو صراط مستقیم ہے، جو قرآن بتا رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کے لیے کہا کہ کرو، اور جس کام کے لیے منع کیا کہ مت کرو، اے اللہ ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر، شریعت پر چلائیے۔ اے اللہ توفیق دیجیے کہ قرآن کی تلاوت روز کیا کریں، اس کو سمجھا کریں، اس کو اپنے دل میں اتاریں، اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دیجیے۔ اے اللہ ترتیل کے ساتھ قرآن پڑھنے کی توفیق دیجیے، اور ترتیل قرآن ترتیلا۔ اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے سب کو ترتیل سے قرآن پڑھنے کی، تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جا رہا ہے، اے اللہ اس گھر سے گانے کی آواز نہ آئے، قرآن کی آواز ہر گھر سے آئے مومن کے۔ اے اللہ قرآن سیکھنے والا بنا دیجیے، پڑھنے والا بنا دیجیے، عمل کرنے والا بنا دیجیے۔ یہ شفاعت کرتی ہے، قرآن جو ہے، جو پڑھے گا تلاوت کرے گا، قیامت کے دن اللہ کے ہاں سفارش کرے گا قرآن، یہ ہے۔ اور اللہ نماز کی پرشش ہوگی، اے اللہ تو نماز پڑھنے والا، قائم کرنے والا، قائم کرنا ہے
کہ ٹھیک سے رکوع کرنا چاہیے، خشوع و خضوع اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، کبھی بدن کھجا رہے ہیں، کبھی ادھر کر رہے ہیں، کبھی کچھ دماغ میں، کبھی کچھ نہیں، صرف اللہ کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ کو ہم نہیں دیکھ رہے ہیں تو اللہ تو ہم کو دیکھ رہا ہے، اب اس کے سامنے مالک حقیقی کے سامنے کھڑے ہیں اور دماغ ادھر ادھر بہکا رہے ہیں، چونکہ شیطان نے تو اجازت لے لیا اللہ سے کہ بہکائیں گے، تو وہ تو سب سے بڑا دشمن ہے، اچھے کاموں کو بہکاتا رہتا ہے، ہر اچھا کام میں ارنگا لگا رہتا ہے۔ اور یہاں تک کہ جب آپ لوگ حج کرنے جائیے گا تو دیکھیے گا کہ شیطان 3 جگہ شیطان ہے، تینوں شیطانوں کو کنکڑی ماری جاتی ہے، ابھی تک 3 دن تک مارا جاتا ہے کنکڑی، سمجھا؟ تو شیطان کے شر سے اللہ ہم سب لوگوں کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے، یہ پڑھتے رہنا چاہیے تاکہ شیطان سے کوئی کام کر رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اس میں بڑی برکت ہے، اس کو کسی کام کو شروع کیا، اور بہت بھاری کام ہے، مصیبت ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو کہا کہ اللہ یہ میرے سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ مصیبت ہے، اس کو آسان فرما دیجیے، اللہ سے جو مانگے، جو کچھ مانگنا ہے اللہ سے مانگیے اور اللہ آپ کو سب چیز دے گا، سب چیز دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جاتا ہے وہ بھی اللہ ہی سے مانگا، یہ دینے والا اللہ ہے اور کوئی دینے والا نہیں۔ پیغمبروں نے جتنے پیغمبر ہیں سب پیغمبر نے اللہ سے دعا کی اور مانگا، اور اس کے جو امتی ہیں وہ سب بھی اللہ سے مانگتے ہیں، اور رسول اللہ کا حکم ہے کہ جو کچھ بھی مانگنا ہے اللہ سے مانگنا۔ اے اللہ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، جو لوگ پڑھ رہے ہیں اللہ ان کو کامیابی عطا فرما، اے اللہ ان کے رزلٹ کو فرسٹ کر دے، بہترین کر دے، تو ہی آگے بڑھانا ہے، اپنا فضل کر دے، کرم کر دے، رحم کر دے، سب پر کر دے اللہ، اپنا فضل کر دے، اپنا رحم کر دے، اے اللہ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، سب کو صحت کلی عطا کر دے، جو لوگ بھی بیمار ہیں ان کو اچھا کر دے، اچھا کرنے والا بھی تو ہی ہے، اے اللہ تیرے سوا کوئی مالک نہیں ہے، مغفرت فرما دے سکتے، اے اللہ حرام روزی سے بچا، جھوٹ سے بچا، اللہ حلال روزی عطا کر، حرام روزی سے کپڑا پہن کے نماز پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی، کوئی کام نہیں ہوگا، اس کا ثواب نہیں ملے گا، اس لیے جائز روزی عطا کر، حلال روزی عطا کر، حرام سے بچا، تو میرے سارے گناہوں کو بخش دے، اے اللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یا اللہ دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے اور عذاب النار سے بچا دے، ہم جہنم کے عذاب سے بچا۔ یہ دعا جو ہے قرآن میں ہے اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے اچھی دعا اس کو پڑھنا چاہیے، پڑھتے رہنا چاہیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔